کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی خواہش تھی کہ ان کے گھر ایک چاند سی بیٹی پیدا ہو، اور پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا تھا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہے۔ اس کا رنگ برف کی طرح سفید تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کا نام برف کی شہزادی رکھ دیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ملکہ شدید بیمار ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادی بہت چھوٹی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ماں کی ضرورت تھی، اور کچھ عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ملکہ بہت حاسد تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے تو شہزادی کو بہت پیار کرتی تھی، لیکن جب بادشاہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شہزادی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ جوں جوں شہزادی بڑی ہوتی گئی، ملکہ کا حسد بھی بڑھتا گیا۔ وہ شہزادی کے حسن کی وجہ سے اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ملکہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ملکہ کے پاس ایک آئینہ تھا جو جادو کا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ اٹھاتی تھی اس سے پوچھتی تھی کہ اے آئینہ بتا، دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ کہتا تھا کہ سب سے خوبصورت برف کی شہزادی ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ملکہ برف کی شہزادی سے بہت جلتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ملکہ نے سوچا کیوں نہ وہ شہزادی کو مروا دے، اس طرح وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت کہلائے گی۔ بادشاہ نے سیر و تفریح کی غرض سے دوسرے ملک جانے کا سوچا تھا اور ملکہ کو کہا کہ شہزادی کا بہت خیال رکھے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ملکہ کو موقع مل گیا۔ اس نے ایک سپاہی کو رشوت دے کر کہا کہ خاموشی سے شہزادی کو لے جا کر جنگل میں قتل کر دو۔ سپاہی جب شہزادی کو لے کر جنگل میں گیا تو اسے شہزادی پر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا میں اسے قتل نہیں کرتا، اور وہ اسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا اور ملکہ سے کہا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جنگل میں شہزادی کی بہت بری حالت تھی۔ وہ بھوکی اور پیاسی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں آگے نکلی تو اسے خوبصورت گھر نظر آیا۔ اس نے سوچا اس جنگل بیاباں میں یہ کس کا گھر ہے؟ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں ایک بہت بڑی میز لگی ہوئی تھی جس پر بہت سارے کھانے لگے ہوئے تھے۔ شہزادی کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے بہت سارے کھانے کھا لیے۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس 7 بونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بونے نے کہا کہ تم نے ہمارا سارا کھانا کھا لیا ہے، ہم تمہیں ضرور سزا دیں گے۔ شہزادی رونے لگی۔ اس نے کہا میں بہت بھوکی تھی اور اپنے ساتھ گزرا ہوا سارا واقعہ بونے کو سنا دیا۔ بونوں نے کہا ہم تمہیں اپنی ملکہ بنا لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر تم یہاں سے باہر گئیں تو پتھر کی بن جاؤ گی۔ شہزادی نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ بونے بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ادھر جب بادشاہ واپس آیا تو اس نے ملکہ سے شہزادی کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ نے کہا شہزادی شکار کرنے نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ بہت اداس ہوا اور بیٹی کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب پورے محل پر ظالم ملکہ کی حکمرانی تھی۔ ایک دن ملکہ کو خیال آیا کہ وہ آئینے سے پوچھے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کون ہے۔ اسے یقین تھا کہ اب کے آئینہ اس کا نام لے گا۔ اس نے آئینے سے کہا
اے آئینہ بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینے نے پھر وہی جواب دیا، برف کی شہزادی سب سے خوبصورت ہے۔ ملکہ کو بہت غصہ آیا اور وہ سمجھ گئی کہ سپاہی نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اس نے اسی وقت سپاہی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ ملکہ نے دوبارہ آئینے سے کہا، اے آئینہ یہ بتا کہ برف کی شہزادی اس وقت کہاں ہے؟ آئینے نے کہا، وہ جنگل میں پھولوں کے محل میں ہے۔ اگر تم نے اسے وہاں سے نکال لیا تو وہ پتھر کی بن جائے گی اور تم دنیا کی خوبصورت ترین ملکہ کہلاؤ گی۔ ملکہ نے سوچا، مجھے شہزادی کی تلاش میں جانا چاہیے۔ وہ فقیرنی کے بھیس میں جنگل میں گئی اور پھولوں کا محل تلاش کر لیا۔ وہاں جا کے اس نے آواز لگائی، میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ شہزادی نے کھڑکی میں سے اس فقیرنی کو دیکھا اور کہا، میں باہر نہیں آ سکتی لیکن میں تمہیں کھڑکی سے کھانا دے دیتی ہوں۔ مکار ملکہ نے کہا، بیٹی میں زخمی ہوں، میرے پاؤں اور ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، تم باہر آ کے میرے ہاتھ پہ دوا لگا دو۔ شہزادی نے سوچا کہ اس وقت سب بونے باہر گئے ہیں، میں دوا لگا کر دوبارہ اندر آ جاؤں گی۔ وہ باہر نکلی تو بڑھیا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ جیسے ہی شہزادی پوری باہر آئی وہ پتھر کی بن گئی۔ ظالم ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، اب میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوں اور اب تم ہمیشہ پتھر کی بنی رہو گی۔ اس کے بعد ظالم ملکہ وہاں سے چلی گئی۔ جب بونے وہاں آئے تو شہزادی پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہوا کہ شہزادی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے باہر نکل آئی اور پتھر کی بن گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک جادوئی محل تھا۔ وہ روز شہزادی کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور اسے دیکھ کر اداس ہوتے تھے کہ شہزادی ہم تمہارے بغیر بہت اداس ہیں۔ ایک دن ایک شہزادہ راستہ بھٹک کر جنگل میں نکل آیا۔ اسے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ آگے جا کے اسے بونوں کا محل نظر آیا۔ اس نے سوچا، مجھے یہاں ضرور کھانا مل جائے گا۔ جب وہ محل کے پاس پہنچا تو ایک انتہائی خوبصورت شہزادی وہاں موجود تھی، لیکن وہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے لگا کہ یہ شہزادی برف کا مجسمہ ہے۔ اس نے جب شہزادی کو ہاتھ لگایا تو وہ پتھر کی تھی۔ وہ بہت اداس ہوا کہ اتنی خوبصورت شہزادی وہ بھی پتھر کی ہے۔ اتنے میں ساتوں بونے وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، شہزادے یہ ہماری ملکہ ہے لیکن یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، تم اس کو کسی طرح صحیح کر دو۔ شہزادے نے جب شہزادی کے سر کی طرف دیکھا تو اس میں ایک کیل لگی ہوئی تھی۔ شہزادے نے وہ کیل ہاتھ سے نکال دی۔ جیسے ہی کیل نکلی شہزادی زندہ ہو گئی۔ شہزادہ اور بونے اسے زندہ ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے اپنے ساتھ گزرا ہوا سارا واقعہ شہزادے کو سنایا۔ شہزادے نے کہا، ہمیں اس ظالم ملکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ شہزادی کے ساتھ جنگل سے نکلا، ساتوں بونے بھی ان کے ساتھ تھے۔ شہزادہ جب محل میں پہنچا تو ملکہ شہزادے اور شہزادی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہا، تم تو پتھر کی ہو چکی تھیں، زندہ کیسے ہو گئیں؟ شہزادے نے کہا، ملکہ اب تمہارا انجام قریب ہے، تم بہت ظالم ہو۔ اور پھر اس نے ملکہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور پھر شہزادہ اور شہزادی دونوں اس محل میں رہنے لگے اور بونے بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھے۔